بسم الله الرحمن الرحيم. تكميل معرفة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلی ومن الماء البارد۔ حضرات سامعین، آج آخری جلسے میں میرے قلب میں یہ تقاضا ہوا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پر کچھ مضمون عرض کروں۔ کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں۔ یہ شعر ہمارے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی غذا محبت ہے، جیسے پیٹ کی غذا روٹی ہے۔ آنکھ کی غذا اچھے مناظر، پہاڑ، درخت وغیرہ اچھی چیزیں دیکھنا ہے۔ دل کی غذا محبت ہے، لیکن اگر غذا ناقص ہوتی ہے تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر محبوب ناقص ہے تو دل کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ غیر اللہ کا نقطہ آغاز دل سے اگر لگا تو اسی وقت سے دل کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق مجازی، غیر اللہ سے دل لگانا، یہ عذاب الہی ہے۔ جس کو دوزخ کا عذاب دنیا میں دیکھنا ہو تو وہ ان لوگوں کو دیکھ لے جنہوں نے غیر اللہ سے دل کو لگایا ہے۔ نیند غائب، ہر وقت پریشان اور دل میں اختلاج، ویلیم 5 کھایا، ویلیم 10 کھایا، آخر میں پاگل ہو کر گدو بندر چلے گئے۔ اس دنیا حسن نے کتنوں کو پاگل کر دیا۔ اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کے جغرافیہ اور رنگ و روپ سے، ظاہری ڈسٹمپر اور نقش و نگار سے، آنکھوں سے اور کتابی چہرے سے دل لگاتا ہے، کچھ دن کے بعد یہ محبت نفرت اور عداوت سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو اللہ والی محبت ہوتی ہے ہمیشہ قائم رہتی ہے، تر و تازہ رہتی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ والے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میدان محشر میں بھی عرش کے سائے میں رہیں گے۔ یہ اللہ والے محبت ایسی نعمت ہے، لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ اگر محبوب ناقص ہے اور دل کو یہی ناقص غذا دے دی تو دل تباہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ کلمہ طیبہ کے معنی، لہذا اس سلسلے میں آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ کے معنی غیر اللہ سے دل کو نہیں لگانا۔ جتنے باطل خدا ہیں، خواہ و جاہ کے ہوں، خواہ باہ کے ہوں یا حسن کے ہوں، ان باطل خداؤں سے قلب کو پاک کر لو، تب الا اللہ ملے گا۔ ایک فوج کے افسر نے مجھ سے پوچھا کہ الا اللہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ میں نے کہا جتنا لا الہ مضبوط ہوگا اتنا ہی الا اللہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر باطل خداؤں سے قلب پاک نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گندم لگائے لیکن وہیں دوسرے گھاس پودے پیدا ہو جائیں، تو گندم کی کھاد اور پانی کو دوسری گھاس اور پودے لے لیں گے اور گندم کمزور رہ جائے گا۔ غیر اللہ دل میں ہوگا تو الا اللہ کی صحیح کیفیت محسوس بھی نہیں ہوگی۔ 10,000 روپے والا عطر عود ایک شخص نے لگایا، مگر بلی کا پاخانہ بھی لگا لیا اور 1 مہینے سے غسل بھی نہیں کیا تھا، پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ بتائیے عطر عود کی خوشبو محسوس ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لا الہ سے گویا قلب و روح کی بدبو اور پسینہ اور غیر اللہ کی آلائش سے پاک فرمایا، پھر الا اللہ کا عطر عطا فرمایا، غیر اللہ کی نفی کو مقدم کیا۔ کلمے کا یہ پہلا جز ہے، لیکن غیر اللہ سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا کس طرح سے ہوگا؟
محمد رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سنت سے اللہ ملے گا۔ اور طریق سنت پر چلنے والے کون ہیں؟ اللہ والے متبعین سنت عارفین ہیں، ان سے ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پوچھنا پڑے گا۔ الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان کی شان کو باخبر لوگوں سے یعنی اللہ والوں سے پوچھو۔ علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبیرہ سے مراد عارفین ہے۔ مقصد تخلیق معرفت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں ہم نے تمہیں معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آلوسی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد معرفت فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیوں نہیں نازل فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ہمیں پہچان لو۔ جب مقصود اس آیت کا معرفت ہے تو لیعبدون کیوں فرمایا؟ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس اشکال کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لیعبدون اس لیے نازل کیا، لیعرفون نازل نہیں کیا، تاکہ جو شخص معرفت کا دعویٰ کرے وہ عبادت کی راہ سے آئے، سنت کی راہ سے آئے۔ سچا عارف وہی ہے جو عابد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، سنت کی راہ پر چلنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ سمندر کے کنارے بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، ہیروئن پی رہا ہے اور عارف باللہ بنا ہوا ہے۔ وہ عارف باللہ نہیں ہے، وہ باگڑ بلا ہے، بچوں کا دودھ پی جاتا ہے، یہ لوگوں کا ایمان پی جاتا ہے۔ اسی طرح جو حسن فانی سے دل لگاتا ہے، جن کے چہرے بگڑنے والے ہیں، جن کے چہروں کا جغرافیہ بگڑنے والا ہے، ایسی بگڑنے والی صورتوں پر بگڑتا ہے اور مرتا ہے اور تباہ ہوتا ہے، یہ بھی باگڑ بلا ہے۔ ایسے لوگ عارف باللہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز اور اسلوب بیان کے ساتھ ایک عجیب و غریب مضمون پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے قلوب غیر اللہ سے پاک ہو جائیں۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ کسی کو مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا دار الغرور ہے اور مال ایسی چیز ہے کہ جس وقت مردہ دفن ہوتا ہے اس کا سارا مال باہر رہ جاتا ہے۔ ذا لقب شد خاکرہ دار الغرور، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الغرور، دھوکے کا گھر اس لیے فرمایا کہ کشد پارا سبس یوم العبور، کہ جس دن انسان قبر میں دفن ہوتا ہے اس کی ساری دنیا، اس کا مال و دولت، کاروبار، ٹیلی فون، بجلی اور قالینیں، سب بینک بیلنس ختم، اب جناب صرف کفن لپیٹ کر داخل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا مال سے محبت کرنے والا بیوقوف ہوا یا نہیں؟ لیکن محبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر مال غالب ہو جائے۔ اگر مال کی محبت، بیوی بچوں کی محبت شدید بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لہذا تاجر اگر اپنی تجارت سے محبت کرتا ہے جو شدید ہے لیکن خدا تعالیٰ کی محبت اشد ہے یعنی اس سے زیادہ ہے، جب اذان ہوتی ہے تو فوراً فیکٹری چھوڑ کر مسجد بھاگتا ہے، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، مدارس کی خدمت کا وقت آتا ہے تو اپنے مال کو مال نہیں سمجھتا، تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط محبت ہے۔ بیوی کی محبت کا حق ادا کرتا ہے لیکن جب دینی تقاضے ہوتے ہیں، مسجد کی اذان ہوتی ہے تو فوراً مسجد پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی محبت شدید بھی جائز ہے بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہو یعنی اس سے زیادہ ہو، کچھ ڈگری زیادہ ہو۔ اس کا پتہ جب چلے گا جب اس کا امتحان ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص جا رہا ہے کہ ایک حسین لڑکی سامنے آ گئی، یا تاجر ہے اور ایک گاہک دکان پر آ گیا، یا جہاز پر بیٹھ رہا ہے اور ایئر ہوسٹس آ گئی، اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی زیادہ ہے۔ اگر نظر بچا لیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر غالب ہے، اور اگر نظر کو خراب کرتا ہے
تو سمجھ لو کہ یہ اپنے نفس کا غلام ہے، اس کی عبدیت کامل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صحیح غلام نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کے شعر بڑے درد سے پڑھتا ہوں، جو کل بھی پڑھا تھا۔ بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ کتنا ہی دل چاہے کسی حسین کو دیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے کہ اے خدا، اگر تو مجھے سلطنت دیتا تو میں اس حسن پر فدا کر کے اس کو حاصل کر لیتا، لیکن میں تیرے خوف سے اپنی نظر کو بچاتا ہوں۔ تو قیامت کے دن سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کا حشر ہوگا، کیونکہ اس نے اس شغل کو جو اس کے قلب میں سلطنت بلخ کے متبادل تھی ترک کر دیا، اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو بچایا، اپنے قلب و جاں کو بچا کر، اپنے ایمان کو بچا کر ففروا الی اللہ ہوا، غیر اللہ سے بھاگا۔ انشاءاللہ دیکھنا کہ ایسے لوگوں کے درجے قیامت کے دن سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے برابر ہوں گے، کیونکہ سلطنت بلخ تو نہیں دی کہ بیچارہ مولوی ہے، طالب علم ہے، صوفی ہے، سلطنت کہاں سے لائے گا، لیکن سلطنت بلخ کی متبادل صورتوں سے اس نے اپنی نظر کو بچایا ہے اور حرام لذت درآمد نہیں ہونے دی، تو گویا اس نے سلطنت بلخ اللہ پر فدا کر دی۔ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی ان کا درجہ دیکھنا۔ داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی۔ اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ جگر کے استاد فرماتے ہیں، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ زمین کے چاند سورج جیسی حسین شکلوں سے ہم نے صرف نظر کیا ہے، تب کہیں جا کر ہم کو اللہ ملا ہے۔ گناہ سے بچنے کا دل پر زخم کھایا ہے، تب دل میں بہار آئی ہے۔ اسی کو اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ دوستو، اگر کنکر پتھر دے کر 1 کروڑ کا موتی مل جائے تو بتائیے یہ مہنگا سودا ہے؟ اگر نظر بچانے سے، غیروں کو دل نہ دینے سے اللہ ملتا ہے تو اس سے سستا سودا اور کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اتنی قیمتی ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔